آتی ہے، میں نے سنی ہے، مجھے یاد ہے. آج کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتے یار پاگل آدمی ہے اتنا لمبا سفر کر کے اس بات کے لیے جس کو جانتا ہے یار. یعنی ایک بات مجھے آتی ہے، اس بات کے لیے اگر میں اسلام آباد چلا لوں، کراچی چلا جاؤں، تو کراچی اسلام آباد والے کہیں گے یار آپ پاگل آدمی ہو، جب آپ کو آتی ہے تو کیوں آئے ہو؟ لیکن ابو درداء نے بتایا کہ آتی ہو نہ آتی ہو، میں تو صرف اس لیے گیا کہ یہ بندہ وہ ہے جو مجھے بتائے گا کہ جب رسول نے فرمایا تھا تو ہاتھ کا اشارہ یوں کیا تھا، میرے رسول کے لب مبارک یوں جنبش فرمایا تھے انہوں نے. تو میں صرف اس مزے کے لیے کہ میرے رسول کے سامنے بیٹھ کے تم نے سنا ہے، انہوں نے حدیث مبارکہ کو بیان کر دیا. ابو درداء نے حدیث مبارکہ کو سنا. سننے کے بعد ابو درداء اپنی سواری پہ سوار ہونے لگے. اس ساتھی سے آدمی نے پکڑنا چاہا، اس نے کہا ابو درداء اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، بیٹھ جا، پانی پی لے، کھانا کھا لے، رات گزار لے، سفر کی تھکاوٹ کچھ اتر جائے، اگلے دن واپس لوٹ جانا. ابو درداء نے کہا نہیں، جانا ضروری ہے، اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ابو درداء اپنے کسی کام کے لیے گیا تھا تو اس کام کے لیے جاتے ہوئے اس نے سوچا کہ میں راستے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لوں، تو کل کو کوئی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کم اہم نہ سمجھے، اہمیت کم نہ دے. میں لوٹ کے جا رہا ہوں تاکہ رہتی دنیا تک محبوب کی امت کو پتہ چل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلا ہوا ایک جملہ امت کے لیے کتنا قیمتی ہے کہ اگر ہزاروں میل ایک جملے کو سیکھنے کے لیے صبر کرنا پڑے تو ابو درداء صبر کر کے بتا رہا ہے کہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے رسول اللہ کے ایک جملے کو سیکھنے اور اپنانے کے لیے. سبحان اللہ. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ مدرسے میں داخل ہوئے، پڑھا اور عالم بنے، اور عالم بھی ایسے کہ آپ نے پھر ہزاروں لاکھوں علماء تیار کی. اور امام احمد بن حنبل کے آپ متعلق تھے. حضرت امام احمد بن حنبل کے فقہ کے مطابق آپ فتویٰ دیا کرتے تھے. تو ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل کے مزار پہ حاضر ہوئے. بیٹا حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پہ حاضر ہوئے حضور غوث اعظم. اکثر ہمارے دوست جو ہے نا وہ رفع دین کو لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم ان کی پارٹی کے ہیں. حضور غوث اعظم نہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کا کوئی ولی بھی سوائے اہل سنت کے کہیں اور نہیں ہوتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مجدد ابتسانی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی یہ مرضی اور منشا ہی نہیں ہے کہ اہل سنت کے علاوہ کہیں اور ولی پیدا ہو. ہر دور میں ولی پیدا ہوا ہے تو اہل سنت میں ہوا عقیدے کے اعتبار سے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل کے مزار پہ حاضر ہوئے. تو جو آج مزار پہ جاتا ہے وہ پھر عبد القادر کے عقیدے پہ ہے، جو نہیں جاتا وہ عبد القادر کا نام نہ لے، وہ ذرا پرہیز ہی رکھے تو اچھا ہے. اگلی بات جب آپ سنیں گے تو بندہ اور حیران ہوتا ہے. آپ امام احمد بن حنبل کے جب مزار پہ پہنچے تو امام احمد بن حنبل کی قبر مبارک پھٹ گئی. امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے اور یوں پکڑ کے عبد القادر کو سینے سے لگا. فرمایا تو میری بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آیا ہے بیٹا، میں تو تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹا بڑے بڑی. فقہ حنفی پہ حضرت باقا صاحب جیسے. امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ میری فقہ میں صرف تو ایک ہی ہے، لیکن تو ایک اتنا بھاری ہے کہ میری فقہ کو قیامت تک تجھ سے اللہ بقا دے. اور پھر آپ نے اپنی قبر مبارک میں سے اپنا جبہ نکال کے امام احمد بن حنبل نے اپنا جبہ نکال کے حضور غوث اعظم کو پہنایا. یعنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے امام احمد بن حنبل کہ ادھر سے عبد القادر آئے گا، ادھر سے میں نے اپنا جبہ اس کو عطا کر دینا ہے. تو یہ کہتے ہیں قبروں میں زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ایسے جیسے امام احمد بن حنبل زندہ ہے. اور حضور غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی واقعے کو سمجھانے کے لیے کشف معجوب شریف کا سہارا لیتا ہوں. حضرت داتا کے کشف حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا، فرماتے ہیں میں امام حضرت بلال حبشی کے مزار پہ حاضر تھا، تو وہاں میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے گود میں کسی بابے کو اٹھا رکھا. تو میں حیران ہوا کہ بچوں کو تو گود میں اٹھایا جاتا ہے، یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی بابے کو گود میں اٹھایا ہے، اور اٹھانے والا بھی کوئی اور نہیں، خود کریم لجپال. فرماتے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لائے تو فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھائے ہوئے ہیں جناب ابو حنیفہ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور میاں شیر محمد اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرک و شریف آپ حاضر کیا کرتے تھے حضرت داتا صاحب. ایک دن مریدوں کو فرمانے لگے میلیوں چلو ذرا لاہور داتا صاحب حاضر نہیں ہے. تو جب آپ پہنچے نا یہ اردو بازار سے پیچھے کافی ادھر پہنچے نا تو رک گیا، مریدوں کو بھی روک دیا کیونکہ سامنے سے ایک بابا جی آ رہے تھے. حضرت میاں شیر محمد اس بابا جی سے ان سے گفتگو کی جتنا ٹائم کرنا تھا. پھر بابا جی لوٹ گئے، میاں شیر محمد صاحب پلٹے اور مریدوں کو کہنے لگے چلو میلیوں واپس چلے. اب وہ جو ساتھ آئے تھے کہنے لگے بابا جی شرط کو شریف تو چلے ہیں کتنے آ گئے ہیں، تو وہ سامنے مزار نظر آ رہے تھے، تجھے کہتے واپس لوٹ چل رہی ان دے نہ کرو، حاضری دے رہی. فرمایا حاضری کس کے لیے دینی ہے، کس کو مل رہا ہے؟ یہ حضرت داتا صاحب کو. تو کہا یہ جو بابا جی ابھی مل کے گئے یہ کون تھے؟ یہ داتا صاحب ہی، یہ داتا صاحب ہی تو تھے. اب جس کی سمجھ میں نہیں آنی اس کی نہیں آنی. تو ہم منوانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم تو بس سمجھانے کے لیے بیٹھے. میری قبروں میں کیسے بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے بتائیے ماں کے پیٹ میں جب میں اور آپ تھے تو ہم زندہ تھے، چوتھے مہینے میں روح ڈال گئی تھی، زندہ تھے. کتنے مہینے رہے؟ 5 مہینے. 5 مہینے ہم ماں کے پیٹ میں زندہ رہے، سانس لیتے رہے، خوراک ملتی رہی. حالانکہ جس رحم میں انسان ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اگر اس میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی سوراخ ہو جائے تو بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بڑی احتیاط والی مراحل ہوتے ہیں. تو وہاں ماں کے پیٹ میں جو رب ہمیں سانس دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، وہ اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو مزاروں میں سب کچھ عطا کیوں نہیں کرتا؟ یعنی سکھ کا بچہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے زندہ رہ سکتا ہے، یہودی کا رہ سکتا ہے، عیسائی کا رہ سکتا ہے، ہندو کا رہ سکتا ہے. اور خبر میں جب ہم کہیں اللہ کا ولی زندہ ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے. اور پھر دیکھیں جی آپ کتنے گستاخ ہیں، آپ نے زندوں کے اوپر مٹی ڈال دی، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے ہم نے زندوں میں مٹی ڈالی ہے اس لیے کہ ہمیں ہمارے کریم نے حکم دے رکھا ہے، اور اس مٹی ڈالنے میں بھی حکمتیں بے حساب چھپی ہوئی ہیں کہ جب بندہ زمین کے اوپر رہتا ہے، کہ شیخ حق عبدالحق محمد صدیق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دھرتی کے اوپر رہتا ہے نا اس کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک ادھر سے آئے گا، ایک ادھر سے آئے گا، 2 ادھر سے آئیں گے، کوئی ادھر کی پریشانی، ادھر کی بات، ادھر کا مسئلہ. فرمایا جب زیر خاک انسان چلا جاتا ہے تو ہر پریشانی سے آزاد ہو کے اپنے رب کے ساتھ اس کی لو لگ جاتی ہے، اور زمین کے اوپر رہ کے جو فیض کا سلسلہ ہوتا ہے زیر خاک وہ سلسلہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ توجہ جو ہے وہ اور کامل ہو جایا کرتی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات نے یہ منصب عطا کر رکھا. ایک تاجر نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا حضور میرے گھر تشریف لائیے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اور یہ آپ کے نانا جان کا فرمان ہے کہ دعوت کوئی دے تو ٹھکرانا نہیں، قبول کرنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے. کافی ٹائم مراقبے میں گزار کے وقت فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا. محمد بن علی حکیم اور ایک اور بزرگ وہ کہتے ہیں جب دعوت کا دن آ گیا، ٹائم آ گیا، حضور غوث اعظم سواری میں سوار ہوئے. ایک طرف سے میں نے لگام پکڑی، ایک طرف سے دوسرے صاحب نے پکڑی. ہم اس تاجر کے گھر چلے گئے. اس نے اپنی دعوت میں بڑے بڑے لوگوں کو، علماء کو، مشائخ کو، وزیروں کو، امیر لوگوں کو، تاجروں کو بلا رکھا تھا. بڑی دعوت کا اہتمام تھا.
سارے بیٹھ کے کھانا لگا دیا گیا اور ایک نکر میں ایک بڑا سا برتن ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا. تو جب کھانا لگ گیا اس نے کہا کہ کھانا شروع کیا جائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکا کے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، خاموش بیٹھے. اور جب آپ نے کھانا شروع نہیں کیا تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کھانا شروع کرنے. اللہ کے ولیوں کو اللہ اتنا روب اور دبدبہ عطا فرمایا کرتا ہے. جو سچا اللہ کا ولی ہوتا ہے نا اس کا روب ہوتا ہے. اس کے سامنے وقت کا وزیر اعظم بھی جائے گا نا اس کی گردن خود بخود جھک جائے گی، آنکھ اٹھا کے چہرے کو دیکھ نہیں سکے گا کیونکہ اللہ نے اتنا چہرے کو باروب بنایا ہوتا ہے. غوث اعظم نے کھانا شروع نہیں کیا، بیٹھے سب بیٹھے ہوئے. کافی ٹائم گزرنے کے بعد حضور غوث اعظم نے سر اٹھایا اور شیخ محمد بن علی حلحتی کہتے ہیں مجھے اور میرے ساتھی کو فرمایا جاؤ وہ برتن اٹھا کے. فرماتے ہیں میں اور وہ برتن تو وزنی تھا لیکن حضور غوث اعظم کا حکم تھا، ہم نے اٹھا کے سامنے لا کے رکھ دیا. وہ برتن سامنے جب آیا حضور غوث اعظم نے اس کا ڈھکن ہٹایا. جب ڈھکن ہٹایا اس میں سے ایک بچہ دیکھتا بولتا باہر نکلا. اب یہ قصہ کیا ہے؟ شیخ محمد بن علی حلحتی کہتے ہیں کہ وہ جو تاجر تھا اس کا ایک بیٹا تھا جو نابینا تھا، فالج زدہ تھا، کوڑ کا مرض اس کو لگا ہوا تھا اور اس نے کسی مقصد کے لیے حضور غوث اعظم کو گھر بلایا تھا کہ جب حضور غوث اعظم کھانا کھا چکیں گے، دعوت کھا چکیں گے، پھر میں عرض کروں گا میرا کام بن جائے گا. تو حضور غوث اعظم نے دعوت قبول اس کی نیت کو پڑھ کر کی تھی اور کھانا کھانے سے پہلے اس کی نیت کو پورا کر دیا. جب وہ بچہ تندرست باہر نکلا ایک شور بلند ہو گیا، اللہ اکبر کی صدائیں لگنا شروع ہو گئی. شیخ محمد بن علی حلحتی کہتے ہیں ہر بندہ وجد میں جھوم رہا تھا. حضور غوث اعظم چپ کر کے وہاں سے نکلے اور گھر تشریف لے آئے. یہ اللہ والوں کی عظمت ہوا کرتی ہے، یہ اللہ اپنے بندوں پہ کرم کیا کرتا ہے. اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے، بار بار عرض کی جا چکی ہے، دوبارہ عرض کیے دیتے ہیں. جو لوگ اللہ رب العزت جل وعلا کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے جی یہ تو اللہ کے کام ہے اور یہ مولوی کہہ رہا ہے غوث اعظم نے کر دیا، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو بڑی غلط ہوگی، حضور غوث اعظم کو اتنا بڑا کر دیا انہوں نے. میرے بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بڑا کرنے والے؟ لیکن بڑا کرنے والا اگر بڑا کر دے تو پھر تجھے مجھے کیا تکلیف ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اگر اللہ کسی کو بڑا بنا دے، مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فرمایا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں مادر ذات بندے کو ٹھیک کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں برس کے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ خالق نے کرم کیا اور حضور غوث اعظم اور حضور داتا صاحب جیسے اولیاء عطا کر دیے اور قیامت تک کے سلسلہ ولایت اس کو دوام اور بقا عطا کر دی کہ قیامت تک روتی بھٹکتی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اور کوئی میسر ہو نہ ہو اللہ کے ولی ہر دور میں میسر رہتے.